Well, we have already said it from the beginning that this war is started by the U.S. president and ended with the U.S. president. It is the U.S. who can call the shot in this part of the world, especially President Trump, because President Trump, when he came for his second term, he was saying that he does not want to have wars. He wanted to end the era of wars. He's a man of peace, and he wanted to negotiate peace. He started with Ukraine. He wanted to end in the West Asia and the Middle East. But the problem was that Mr. Netanyahu, the Prime Minister of Israel, was forcing the United States to take part in the attack on Iran, to turn it into a regional war. So this is a big relief, not only for the world, but also for the people of the region, that has been put to an end to this madness of war. Do you think that in Middle East now the peace will be prevail after the tweet of the Trump? I don't think it's a peace, but the moment there will be a ceasefire, and that's a halt of all the complete halt of activities that they have been carrying out by Iranian and by the against the American now, which has been taking place last night, and even against the Israeli till the last moment. And the Israeli also will stop the bombardment of Iran. So this will give at least a bit of relief. Let's see how it will go in Palestine, because the main issue here for us in West Asia is the Palestinian problem, where there is lots of pressure on the Palestinian, and we were noticing that the Israelis wanted to complete the annihilation of Palestine. So unless and until you find a solution to the Palestinian crisis, it will be very difficult to end the crisis in the Middle East. But Iran foreign minister says that as Iran has repeatedly made it clear that Israel launched war on Iran and not the either way around. And as of now, there is no agreement on any ceasefire, cessation of military operation. However, provided that the Israeli regime stop its illegal aggression against the Iranian people no later than 4 a.m. Tehran time, and we have no intention to continue. I think they have already agreed. Both parties have agreed. There was a backdoor diplomacy for the last 2-3 days that the American wanted to put it to an end. Even there was a talk in the Israeli Hod Aharonot newspaper carried out that the Israelis were willing to go for a ceasefire if the Iranian agreed. And I think this is a message that they wanted to give both sides, that they are not willing to succumb to the pressure. Iran was under an attack by the Israelis, which is in a violation of the international law, which also in Geneva Protocol and Convention also says that nobody can attack the nuclear site of any country. So if you are subjected to an attack from outside, you have the full right to defend yourself. Having said that, I wouldn't say that this war will drag on, but I am very happy at this moment that our region will be relieved from this war. But Trump called for peace after Iran strike U.S. bases in Qatar and Iraq. Yes, that is because the Iranian made it very clear that they will not stay quiet by anybody who attacking them. I think the United States got the message very clear. Iran is a civilization. Iran is a geopolitically big power, is a regional power. They cannot take on them and attacking their sovereignty. So they made it very clear. Remember when they attacked, when they killed Qasem Soleimani and the Iraqi leaders, they immediately attacked their military base in Iraq. So this time they destroyed their nuclear site. Iran have said that very clearly that they will attack the American bases. So therefore, this is tit for tat. But I think the message has been clear, and that's why Trump, even he tweeted and he was saying while the meeting that there was no loss of an American, which is a good sign that if there is no loss for an American, no coffin go back to the United States, then we might find peaceful solution to the crisis, and at least we will be noticing that the U.S. will not go for another retaliation against the Iran. जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके ऐलान किया कि ईरान और इजराइल के बीच एक तरह से शांति हो गया है, आपको क्या लगता है अब जो स्थिति है? ये तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए, लोग के लिए, जो हम रहने वाले के लोग के वहाँ पर, क्योंकि देख लो ईरान वहाँ पर उनके न्यूक्लियर साइट में अटैक भी किया था। इजराइली में न्यूक्लियर कंट्री है तो उनके पास कम से कम 90 आर्सेनल है न्यूक्लियर हेड्स पे। तो अगर अमेरिकन हमको शुरू से किया था, ये अमेरिका में खुद उनके हाथ में युद्ध शुरू करने के लिए, अगर युद्ध रुकने के लिए, तो इस जंग में ये अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद रुक लिया था। इसलिए हमको ये तो बहुत खुश हो गया, हमारे रीजनल देश है और दुनिया में हमेशा मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर कल का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगी और रेड सी भी बंद हो जाएगी, वो तो ग्लोबल ट्रेड
انسٹیبلٹی شروع ہو گیا. ساری دنیا سفر کر رہی ہے. سب سے نقصان کا ایشین کنٹری انڈیا میں, چینی میں, ساؤتھ کوریا, جاپان, جو ان کی 40% کے وہاں پر تیل کے آتے, وہاں پر ہمارا گلف کنٹری. اس لیے یہ بہت خوش ہو گیا. یہ سارا دنیا کے انسانیت احسان شانتی مانگ رہے, تو یہ آنند ہوگی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ کا ٹویٹ آیا ہے, اس کے بعد مڈل ایسٹ میں اب شانتی ہو جائے گا, پیس پریویل کرے گا وہاں؟ یہ جس وقت راشٹرپتی ٹرمپ آ گیا تھا, وہ خود کہہ رہے ان کی پالیسی میں رجیم چینج بائی فورس نہیں مانگ رہے. لیکن دنیا کا معلوم ہو گیا ان کی صرف 2 آبجیکٹو ہے مڈل ایسٹ میں, امریکن انٹرسٹ ہے. ایک تیل کا, دوسری اسرائیل کا ڈومیننس ہے. جب تک تیل کے لیے مل رہا تھا تو اسرائیل ڈومیننس ہو رہا ہے. لیکن نتنیاہو جو پردھان منتری کے اسرائیل میں, خود امریکہ کے لیے ڈریگ کرنا چاہیے, اس کے لیے یوتھ شروع کرنے کے لیے اگینسٹ ایران. تو اس لیے ہم کو یہ کہنا چاہتے, یہ تو خود مانگ رہے, مانتے نہیں ہیں. لیکن جب تک یہ نتنیاہو ان کا پولیٹیکل کیریئر سروائیو اونلی آن دا وار, تو ابھی تک اگر یہ رکے, آپ سمجھ لو نتنیاہو بالکل ان کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائے گا. اور ایک آخری سوال کہ جس طرح سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا, یو ایس بیسز پہ اٹیک کیے عراق میں, قطر میں, اس کے بعد بھی ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شانتی کی اور بڑھ رہے ہیں. وہ تو شانتی معلوم ہو گیا تھا. دیکھ لو ایرانین خود بتایا تھا, ایرانین یہ چوتھی کمزوری دیش نہیں ہے. ایران میں اسی کے وقت میں جب تک ان کی لیڈر میں مار دیا تھا یو ایس میں, وہ ان کی جو قاسمی اور عراقی والے کا جو لیڈر ہے, جو پاپولر فرنٹ میں, دونوں مارا دیا تھا امریکہ میں. وہ خود ایران اٹیک کیا تھا, انتقام کیا تھا امریکن بیسز عراق کے اندر. اور آج تک جب تک ان کی امریکہ خود یونیلیٹرلی اٹیک بھی کیا تھا, ایران کا نیوکلیئر سائٹ بھی ہے, تو ایران خود کہہ رہے آپ 6 راکٹ فار دیا تھا ہمارا نیوکلیئر سائٹ کی طرف, ہم آپ کے لیے 6 بیلسٹک راکٹ میں آپ کی طرف میں پھینکنے کے لیے تو کرا دیا تھا. اس لیے یہ کہنا چاہتے ہو ایران از اے سویلائزیشن. یہ سب کچھ ساری دنیا معلوم ہو گیا. اور ایران چوتھی بات نہیں کر سکتے اور بالکل سرنڈر نہیں کر سکتے. تو امریکہ خود معلوم ہو گیا, کیونکہ پہلے تک 1979 سے پہلے تو امریکن یہ خود بہت دوستی ہے, اور سب سے بڑی شکتی بھی بنایا تھا امریکہ میں خود. the 12th largest army in the world, ایران وقت شاہ کے تام. کیوں؟ امریکن بھی سپورٹ کر رہا ہے. لیکن آج تک جب تک وہ سرکاری بدل ہو گیا 1979, تو امریکہ اینٹی ایران شروع ہو گیا. لیکن اینٹی ایران شروع ہو گیا, اس کا مقصد نہیں ہوتا یہ امریکہ اٹیک کر سکتے.